کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ آباد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 15 نومبر شکروار کی شام میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے آپ سب ساتھیوں کا ہونکار جموں کشمیر یوٹیوب چینل پہ سواگت کروں گا۔ تو آج 15 نومبر گرو نانک دیو جی مہاراج کا پرکاش اتسو ہے، ان کا جنم دن منایا گیا ہے سب جگہ۔ آپ سب دیش واسیوں کو، جموں کشمیر کے واسیوں کو بہت بہت مبارک۔ گرو نانک دیو جی مہاراج نے ایک بھائی چارے کا بہت بڑا سندیش دنیا بھر میں پھیلایا۔ ان کا یہ میسیج تھا کہ آل پیپل آر ایکول، سب لوگ برابر ہیں بیفور گاڈ، پرماتما کے سامنے سب لوگ برابر ہیں۔ اینڈ دا کاسٹ سسٹم شوڈ بی ریجیکٹڈ۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا 500-550 سال پہلے کہ کاسٹزم کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ تو ہی آلسو پریچڈ ایکویلٹی امنگ دا جینڈرس اینڈ سوشل کلاسز۔ انہوں نے ایکویلٹی کا میسیج دیا سب کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، عورت کو بھی بہت بڑا سنمان دیا انہوں نے۔ تو باقی سب طبقوں میں، سب کلاسز میں برابری کا سندیش دیا۔ تو کاش ہمارے بھارت کے لوگ، یہ بڑے ہمارے پیر پیغمبروں کی، رشی منیوں کی جو بانی تھی، جو ان کے میسیج تھے، ان کو یاد رکھ کے اپنی زندگی میں عمل میں لاتے تو آج یہ جو جگہ جگہ دکھوں کے گھیرے بنے ہوئے ہیں، تکلیفوں کے گھیرے بنے ہوئے ہیں، شاید ہم اس سے بچ پاتے۔ تو دوسرا، کل کی خبر ایک لوکل پرنٹ میڈیا میں لگائی گئی تھی کہ نامینیشنس آف 5 MLAs فار J&K اسمبلی، بی جے پی از لوکنگ فار aggressive educated and young faces to be nominated for the seats in House to counter the ruling NC۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2 dozen political and non-political are aspiring for 5 nominated seats۔ وہ پہلی بات یہ ہے، بی جے پی نے جو پہلے 29 لوگ جو مینڈیٹ دیا جن کو حالیہ اسمبلی الیکشن میں، ان میں 2-3 کو تو میں بھی جانتا ہوں، وہ اچھے پڑھے لکھے کوالیفائڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پڑھے لکھے ہونا ہی کافی نہیں ہے، پڑھے لکھے دکھنا بھی چاہیے، پڑھے لکھوں کی پرفارمنس بھی سامنے آنی چاہیے، پڑھے لکھوں کا ویژن بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو فار دا ٹائم بینگ وہ جو ہمارے 2-3 پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساتھی ہیں بی جے پی میں، ان کا پولیٹیکل ویژن بھی دکھنے میں نہیں آیا۔ شاید اندر سے ڈر رہے ہوں گے کہ واجپئی کٹڑ وادی، RSS کے جو کٹڑ وادی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باس، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کے ڈیگریڈنگ نہ کر دیں۔ تو ایک طرف RSS اور بھاجپا نالائق لوگوں کو، ڈفر لوگوں کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، مینڈیٹ دینے میں۔ دوسری طرف NC کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کے لیے اب 5 ممبروں میں سے جو اگریسو اور ایجوکیٹڈ بندے ڈھونڈ رہی ہے۔ جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے صحیح معنوں میں، وہ اگریسو نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو بڑے ایک سپورٹیو ویو سے، ایک پوائنٹ آف ویو سے رکھتا ہے، وہ ہلا گلا کرنے میں یقین نہیں رکھتا۔ تو بی جے پی کی یہ بات ابھی بھی ایسے بکواس لگ رہی ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہو اور اگریسو بھی ہو، اور شاید ہی اندر جے شری رام کر کے گالیاں نکالنے والا بھی ہو۔ تو یہ چیزیں کیا دکھاتی ہیں کہ بی جے پی کے اندر کوئی ویلیوز نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ یہ خالی بی جے پی کی حالت نہیں ہے، یہ سب جگہ یہی ہے۔ یہ تو اچھا لگا کہ اب NC کے لوگ، کشمیر کے لوگ کافی ویجیلنٹ لوگ ہیں پولیٹیکلی، انہوں نے کچھ اچھے طریقے سے سوال کیے، وہاں بات کری، ان کو اپنے آپ میں چھوٹا پن لگا، اپنے آپ میں ڈیگریڈڈ فیل کیا انہوں نے۔ تو
تو ان کے باسز کو بھی لگا کہ اب ایجوکیٹڈ ڈھونڈو، 2 ایجوکیٹڈ اور ایڈ کرنے سے کتنی تبدیلی آئے گی یہ وقت بتائے گا، آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے۔ یہی دوسری بات، یہی سلسلہ ہر پارٹی میں، کانگریس میں بھی یہی رہا۔ کانگریس بڑی پارٹی تھی، پرانی پارٹی تھی، نو ڈاؤٹ کانگریس میں پرانے وقت میں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے جنہوں نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ دبا کے کیا۔ حالیہ کانگریس میں بھی وہی گھسے پٹے لوگ دہرائے جا رہے ہیں۔ ایون ہماری عام آدمی پارٹی میں یا جموں میں لیڈرشپ نے 2-3 پرباری بھیجے 2-3 سال میں، وہ تینوں کے تینوں نالائق قسم کے، جن کا پولیٹیکل ویژن ہی کوئی نہیں تھا، جنہوں نے کیڈر کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کرنے پہ اوپر کوئی کام نہیں کیا، کوئی سکھانے کا کام نہیں کیا۔ ان کو خود نہیں کچھ آتا تھا، وہ کیا سکھاتے، الٹا ایک کامنل اینگل لے کے وہ کام کرتے رہے۔ ایک کوئی مسٹر انکش نارنگ تھا، ایک پردیپ متل تھا، ایک گورو شرما تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کے چاپلوسی پروموٹ کرنے میں اپنا وقت ضائع کر گئے، اور باقی جو اچھے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے ڈیمورلائز کیا۔ تو آج وہی تینوں لوگ، ان میں سے 2 کارپوریٹر بنے ہوئے ہیں دلی میں، لیڈرشپ نے ان کو پروموشن دی، یہ نہیں دیکھا کہ یہاں جموں میں کیا کر کے آئے ہیں، وہاں ان کو بنا دیا کارپوریٹر۔ اب سنا ہے وہ تینوں کے تینوں ایم ایل اے شپ کی لائن میں، مینڈیٹ لینے کی لائن میں بھی سرگرم ہے وہاں۔ تو یہ حالت ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی۔ تو اس طریقے سے اگر پولیٹیکل پارٹیاں چاپلوسوں کو، ڈفر لوگوں کو، نالائق لوگوں کو پروموٹ کریں گی، یس مین جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کریں گی، تو پھر اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے قصوروار ہم سب ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، سب ہیں، جنہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، اور لاسٹ مومنٹ پہ الیکشن کے ٹائم پہ مذہب کی نعرے لگا کے، مذہبی نعرے لگا کے، افیم چٹا کے اور ذاتی واد کے نعرے لگا کے اپنے الیکشن جیتنے کے سوا ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو ایجنڈا کبھی دیکھا نہیں ہم نے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ دوبارہ سے اس بات کو سوچیں گے۔ اسی طرح ایک آج کی ہیڈ لائن ہے کہ 2 policemen arrested in 1 week. Involvement of cops in drug trafficking creates ripples. پھر یہ ہے کہ یہ ڈرگ ٹریفکنگ کا انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈرگس کا کاروبار کا لنک کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ مسٹر اڈانی کی پورٹ میں گجرات میں 22,000 کروڑ کی افیم یہ پکڑی گئی تھی، یہ ہیروئن، جس کا بعد میں 2 دن کے بعد میڈیا بھی چپ ہو گیا، کوئی رپورٹ نہیں، وہ کہاں سے آئی تھی، کس نے لائی تھی، کون پکڑا گیا، کیا انویسٹیگیشن کا رزلٹ ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس کے لنک جو ہیں بڑے بڑے لنک ہیں، یہ آگے جو چھوٹے چھوٹے پیادے چلتے چلتے اب پولیس کانسٹیبلز تک باتیں پہنچ گئی ہیں۔ پولیس کانسٹیبل بھی، پولیس کے بڑے افسر تو شاید بڑی ڈیلز میں اپنا کام کر لیتے ہیں۔ کرپشن ہر جگہ ہے۔ پولیس، یہ جتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر ہمارا ماننا ہی یہ نہیں ہو سکتے، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ اب جو کانسٹیبل ڈرگ ٹریفکنگ کی اوپر آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بس میں یہی بچا ہے، وہ اوپر تو بڑی ڈیلز میں وہ پارٹ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ اوپر والے بڑی ملائی وہ کھا لیں، نیچے والا تھوڑا بہتا جو ادھر ادھر ہیر پھیر کر کے ہم بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ تو جب باڑ ہی کھیت کو کھائے گی تو بچے گا کیا؟ جب ہمارے پنجاب میں اتنے دعوے کیے گئے ہم 3 ہفتے میں ڈرگس ختم کر دیں گے، مہینے میں ڈرگس ختم کر دیں گے، اب روز کے روز وہاں ڈرگ پکڑی جا رہی ہے، لوگ، نوجوان بچے ڈرگ کی وجہ سے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی اس پہ، اگر سرکار چاہے، سرکار ایماندار ہو، پولیس ایماندار ہو، یہ چیزیں ودن 3 months پوری طرح سے کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب لنک گجرات کی پورٹ سے جڑے ہوں، پورٹ کے مالکوں سے جڑے ہوں، تو پھر وہاں آگے ان پر انگلی کون اٹھائے گا، کیا بات کرے گا،
یہاں آج کل بھاجپا کے رول میں، مودی سرکار کے رول میں، یہ جو کوئی بات جرنلسٹ کرتا ہے اندر کی بات، اس کو اٹھا کے کسی نہ کسی چارج، کوئی نہ کوئی چارج لگا کے مہینوں کے لیے جیل میں ٹھوسا جاتا ہے۔ تو یہ قسم کی انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ یہاں چل رہی ہے، جس وجہ سے عام آدمی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ لیکن لوگ اب بھی ان کے یہ جو مذہبی نعرے ہیں، ان کے جھوٹ کے جو جھوٹے نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں، ان میں پھنستے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے۔ تو جو اوپر کے بیچ والے ان کے ہمارے لوکل پیروکار ہیں، چودھری ہیں، وہ بھی، ان کا بھی کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ آج ادھر کل ادھر، آج اس پالے میں کل اس پالے میں۔ اسی طرح ہماری وکیل برادری ہے، وکیلوں کا بھی سیاست میں ٹریک ریکارڈ کوئی صاف نہیں ہے۔ یہ صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی برا حال ہے۔ سب جگہ وہ کیا کہتے ہیں، پالے بدلنے میں بھی وکیل بھی ہمارے ماہر ہیں۔ تو یہ سوسائٹی ایٹ دا اینڈ کس طرف جا رہے ہیں، یہ بڑی فکر کی، بڑی سوچ میں بڑی گہرائی تک جانا ہوگا، بڑے سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا، تب جا کے سب لوگ اس سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ پانے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح یہ لکھتے ہیں، پبلک ریلیشن سیل سیٹ اپ ایٹ سی ایم ریزیڈنس۔ بڑی اچھی بات ہے، عمر صاحب اب کی بار بڑی نئی باتیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پبلک ریلیشن سیل پردھان منتری مودی صاحب نے بھی چلایا تھا۔ وہاں بھی آر ایس ایس کے لوگوں نے کوئی انفارمیشن، کوئی سجھاؤ بھیجے، ان کو ڈیڑھ سال گزر گیا، ان کو کوئی واپس سے رسپانس نہیں ملا۔ تو شروع میں سارے یہ شگوفے چھوڑے جاتے ہیں۔ پبلک ریلیشن سیل، یہاں بھی بڑا کچھ ہوا، پبلک گارنٹی اسکیم لاگو ہوئی، کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنا، اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا، وہ بلکہ اس کو ڈیریل کیا گیا جان بوجھ کے۔ اس سے سزا یافتہ جو لوگ تھے، ان کو عمر سرکار نے، وہاں ایک جی این قصبہ تھے، ان کو سری نگر میونسپل کمشنر لگایا، جس نے اربوں روپے کی کرپشن کری وہاں۔ ایک سچائی ہے یہ ہمارے پاس، ہم نے اس کو ایک کیس میں گلٹی ٹھہرایا تھا، اسے ٹھہروایا تھا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن میں۔ میرے پاس اس کے فیصلے کی ابھی کاپی ہے، کوئی چاہے تو میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں اگر پریکٹیکلی ایک کام کر کے ثابت نہیں کر رہی ہیں، تو یہ شگوفے چھوڑنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ عمر صاحب اگر یہ پبلک ریلیشن یہ سیل بنا رہے ہیں، اس سیل کو اکاؤنٹیبل بنائیں، اور جو کوئی کمپلینٹ کرے اس کو یہ میسج وہاں سے ضرور جانا چاہیے کہ آپ کا میسج ریسیو ہوا، آپ کو اس کو واپس انفارمیشن بھی اس کے واٹس ایپ پہ، آج کمیونیکیشن کے لیے بڑے سادھن بن چکے ہیں، واٹس ایپ پہ جانا چاہیے، تاکہ اس کو یقین ہو کہ میں نے یہ بات کہی تھی، مجھے یہ جواب ملا ہے۔ تو جب تک ایسی باتیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، تب تک یہ خبریں چھوڑنے سے، بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح یہ پردھان منتری صاحب ہمارے کہتے ہیں، کانگریس الائز ہیچنگ کانسپریسی فار سیپریٹ کانسٹیٹیوشن ان کشمیر۔ اب مہاراشٹرا میں الیکشن جیتنے کے لیے طرح کے جھوٹ مودی صاحب اور مودی صاحب کی پارٹی پھیلانے میں لگی ہوئی ہے۔ جھوٹ ہی ہوتا ہے، ان کی جھوٹ کو چمکانے میں انہوں نے اپنا ڈاگی میڈیا لگا رکھا ہے، اور صبح سے شام تک ان کی جھوٹ کو پالش کرتا ہے۔ لیکن اب حد ہو چکی ہے، اب لوگوں کو سمجھنا ہوگا، جموں کشمیر کا الگ کانسٹیٹیوشن تھا، وہ بھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی کام کر رہا تھا، کبھی اس پر کسی نے آپتی نہیں ظاہر کی، کبھی اس پر آبجیکشن نہیں آیا، کبھی کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ انہوں نے پہلے 370 ایبروگیٹ کر کے باہر لوگوں کو دکھایا کہ وہ جموں کشمیر بہہ گیا تھا پاکستان کی طرف، ہم نے بڑی مشکل سے پکڑ کے لایا واپس۔ تو لوگوں کو گمراہ کر کے انہوں نے اپنے ووٹ بٹورے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کانسپریسی ہو رہی ہے، کس بات کی کانسپریسی؟ سیپریٹ کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن میں وہی چیزیں تھیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تھی، انڈین کانسٹیٹیوشن کی انڈر وہ کام کرتا رہا جب تک کرتا رہا۔ تو یہ خام ہے اس قسم کی جھوٹ پھیلا کے مودی صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، بار بار یہ ان کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ تو
یہ کبھی ان کی کوئی یہ خواہش مکمل بھی ہوگی کہ یہ جھوٹ پھیلانے والی ان کو کوئی لگام بھی لگائیں گے یا نہیں، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا، بھارت کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا. جب تک ہم ایک صاف ذہن کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ ان لوگوں کی مکاریوں کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اسی طرح بھولے بھٹکے ان کے پنجے میں جکڑے جائیں گے اور اپنے پستے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.